الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ذنبي ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا غوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وعياننا مطلوبنا ومقصودنا ومصحوبنا ملجانا ومهوانا ابی القاسم محمد بن عبد الله وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین والشاہدین المشاہدین الشاکرین والسلام علی اصحابہ الاجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله جو قضائے در رسول ہے جو قضائے در رسول ہے جو نبی کے قدموں کی دھول ہے اسے مان لو تم شہنشاہ وہی کائنات کا پھول ہے یہ چاند جس کا ستارہ ہے وہ ردائے زہرا بطول ہے یہ دین جس نے بچا لیا وہ حسین کا ہی اصول ہے جس زندگی میں علی نہ ہو وہ سراب ہو تو بھول ہے اظہر تیرا یقین یہ سب مومنوں کو قبول ہے اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا نبی مکرم رسول محتشم امام الانبیاء حبیب کبریا شہ ہرد و سرا حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام اور اہل بیت کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ احباب میں محبت کی بہت سی داستانیں سن رکھی ہوں گی محبت کی داستانوں کے کردار آپ کے اذہان و قلوب میں ہوں گے ممکن ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کوئی محبت کی داستان تو آج کے دور کی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی داستان محبت آپ کے ذہن میں آج سے کوئی 100 سال پہلے کی اور 500 سال پہلے کی ہو جہاں داستان محبتیں اتنی آپ نے سن رکھی ہیں تو آج ساہیوال کی سرزمین سے حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے ایک داستان محبت میں بھی سنانے آ گیا
یہ داستان محبت آج کے دور کی نہیں ہے، نہ ہی یہ داستان محبت آج سے کوئی 100 سال یا 500 سال یا 1000 سال پہلے کی ہے، بلکہ یہ داستان محبت اس وقت کی ہے جب ابھی وقت کا تعین نہ ہوا تھا۔ بلکہ اور ذرا کھل کے بات کروں کہ یہ داستان محبت تب کی ہے جب اب تب اور یہ سب نہ تھا، اور یہ داستان ہے داستان محبت الہیہ۔ اللہ جل مجدہ کنت کنزا مخفیا کے حجابات میں تھا، رب نے یہ چاہا کہ میں جان لیا جاؤں، میں پہچان لیا جاؤں، میرا ایک محبوب ہو جو مجھے چاہے جسے میں چاہوں، جو مجھے دیکھے جسے میں دیکھوں، جو مجھے پکارے جسے میں پکاروں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق کیا، اور یہ داستان محبت الہیہ یہاں پر رکی نہیں۔ پھر رب نے یہ چاہا کہ اب میرے محبوب کا جلوہ 4 سو دکھائی بھی دے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنا دیا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ میرے رب نے پھر اس کائنات کو بنایا بھی خوب، اسے سجایا بھی خوب، اور پھر نظام کائنات کو چلایا بھی خوب۔ اچھا بڑا شرما کے سبحان اللہ کہہ دے یہ انداز ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آج اظہر فرید کچھ باتیں کرے اور سنائے تو پھر اکیلا اظہر فرید بات نہیں کرے گا، آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ نہ ہو کہ پرواز صرف میری نہ ہوگی، اڑان آپ کی بھی ساتھ رہے۔ اور یہ داستان محبت الہیہ یہاں پر رکتی نہیں ہے، تھم نہیں جاتی، بلکہ ابھی تو داستان محبت الہیہ کے دیباچے کا آغاز ہوا ہے۔ پھر رب نے یہ چاہا کہ اب میرے محبوب کا حسن و جمال و کمال بے نقاب و بے حجاب ظاہر ہو جائے، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیشانی آدم میں سجا دیا، اور پھر اللہ کے محبوب کا یہ نور پاک طیب طاہر پیشانیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تھا تو حضرت عبدو تک پہنچا تھا۔ پھر یہ نور حضرت عبدو نے عدنان کو دیا، عدنان نے معید کو دیا، معید نے نزار کو دیا، نزار نے مظہر کو دیا، مظہر نے الیاس کو دیا، الیاس نے مدرکہ کو دیا، مدرکہ نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے نظر کو دیا، نظر نے مالک کو دیا، مالک نے فہر کو دیا، فہر نے غالب کو دیا، غالب نے لوئش کو دیا، لوئش نے مرہ کو دیا، مرہ نے تسہ کو دیا، تسہ نے یہی نور کلاب کو دیا، کلاب نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے یہی نور حضرت عبداللہ کو دیا، اور پھر یہاں سے وہ قوم پر ٹوٹی اور پھول نما ہوا، جس کی ولادت کی قسم قرآن نے ووالدو وما ولد سے ارشاد فرمائی، اور جس کے شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد سے ارشاد فرمائی۔ جلوہ گری ہوئی نا تو جس صاحب ایمان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑی اس نے سمجھ لیا کہ حق آ گیا۔ اب مصطفیٰ کے حسین مکھڑے کو دیکھا، ابو بکر نے دیکھا تو جان لیا کہ حق آ گیا، عمر فاروق نے دیکھا اور پرکھ لیا کہ حق آ گیا، عثمان غنی نے دیکھا اور تسلیم کر لیا کہ حق آ گیا، علی نے دیکھا اور اعلان کر دیا کہ حق آ گیا۔ بات ذرا مختصر کر دوں، دیکھ
سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ حق آ گیا، پرکھنے والوں نے پرکھ لیا کہ حق آ گیا۔ جس نے نہیں جانا، جس نے نہیں سمجھا، اسے خود مصطفیٰ نے بتا دیا، من رآنی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صاحب ایمان نے کی اور اپنے اپنے انداز میں کی۔ 1,23,999 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول ہیں، ان میں بہت سی اقدار مشترک ہیں نبیوں میں۔ ان تمام مشترکہ اقدار میں دو بنیادی قدریں جو ہر نبی کا خاصہ رہی، ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا درس دیا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہر نبی، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے رب کا ذکر نہ کیا، ان کی تو بعثت کا مقصد ہی یہ تھا۔ ہر نبی نے اللہ کی الوہیت کا درس دیا، اور ساتھ ہی جو دوسری خوبی تمام نبیوں میں ہے کہ ہر نبی نے ذکر نبی آخر الزمان ضرور کیا، آخری نبی کا ذکر ضرور کیا۔ آدم آئے تو ذکر آخری نبی کا کیا، شیس ہو یا نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ ہو یا موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ ہو یا یوسف جیسا حسین نبی، ہر نبی نے ذکر نبی آخر الزمان ضرور کیا ہے۔ مگر سوال ہے، ساتھ ساتھ سوال بھی ہوتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ابھی مصطفیٰ کی تو جلوہ گری ہوئی نہیں، ابھی وہ تو آئے نہیں، پھر نبیوں نے ذکر پہلے کیسے کر دیا؟ آدم نے ذکر کیسے کیا؟ شیس نے ذکر کیسے کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نہیں، جلوہ گری ہوئی نہیں، مگر نبی پہلے سے ذکر کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ایک روحانی سفر طے کرنا ہوگا۔ تو کریں ذرا ایک روحانی سفر طے۔ یہ سفر بھی عالم ارواح کی طرف، عالم مکان سے اوپر جائیں گے، عالم لا مکان میں جھانک کر دیکھیں گے۔ ابھی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا نہیں گیا، آپ کو مٹی اور پانی سے ابھی ڈھونڈا نہیں گیا۔ تخلیق آدم سے لاکھوں سال پہلے عالم ارواح میں تمام روحیں موجود ہیں، جن میں آپ کی روح بھی تھی، میری روح بھی تھی۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح اس مقام پر عالم ارواح میں موجود ہے۔ اور عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے 2 جلسوں کا اہتمام کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی ذرا دکھاؤ کہاں پر جلسہ میلاد لکھا ہے، تو آؤ آج میں بتاتا ہوں کہاں لکھا۔ 2 جلسے ہوئے ہیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک جلسہ عام تھا جس میں توحید کا درس ہے اور جسے جلسہ توحید کہتے ہیں، اس میں تمام انسانوں کی ارواح موجود، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح وہاں پر موجود ہے۔ آپ کی روح بھی تھی، میری روح بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا فرما کر اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جو سوال پوچھا تھا نا، الست بربکم؟ قالوا بلا۔ رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا اے پروردگار کیوں نہیں، تو ہمارا معبود ہے، ہمارا مسجود ہے، ہمارے رکوع اور سجود تیرے لیے، ہمارا قیام اور تشہد تیرے لیے، چلنا پھرنا تیرے لیے، اے پروردگار تو ہمارا معبود ہے۔ تمام روحوں نے کہا تھا، لیکن یہ بات نہ آپ کو یاد ہے نہ مجھے یاد ہے۔ ہمیں کیوں یاد نہیں؟ اس لیے کہ ہم عام انسان ہیں
اور عام بندہ بات کو بھول جایا کرتا ہے۔ انسان کو انسان کہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس لفظ کا اصل مادہ ایک ناسیہ بھی ہے، بھولنا، چونکہ یہ بھول گیا اس لیے انسان کہا۔ یہ تو تھا جلسہ عام، اور ایک تھا جلسہ خاص، اور اس جلسہ خاص میں کسی عام روح کو جانے کی اجازت نہ تھی، صرف نبی اور رسول موجود ہیں، کوئی غیر نبی وہاں پر موجود نہیں، سارے انبیاء اور رسول موجود ہیں۔ اور یہ تھا جلسہ خاص۔ پہلے تو توحید کا درس دیا تھا نا، یہاں پر اب محبوب کے جمال کا ذکر ہونا ہے اور محبوب کی توفیق کا ذکر ہونا۔ جہاں پر رسول اللہ کی تعریف و توفیق ہو اسے تو ہم جلسہ میلاد کہتے ہیں، جہاں مصطفیٰ کی آمد کا درس ہو اسے جلسہ میلاد کہتے ہیں۔ اسی لیے میں اس مرحلے کو، دوسری اس تقریب کو، اس جلسے کو یہ کہوں گا کہ اللہ نے عالم ارواح میں پہلا جلسہ توحید کیا تھا اور دوسرا جلسہ میلاد کیا۔ جلسہ خاص میں صرف انبیاء اور رسول کی ارواح موجود، کوئی غیر نبی وہاں پر نہیں، کسی غیر نبی کی یہ جرت نہیں کہ اس جلسہ خاص میں آ جائے۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے، یاد آئی، یہ جو جلسہ میلاد ہم یہاں پر مناتے ہیں، اس جلسہ میلاد پر بھی عکس ہے اسی جلسہ میلاد پر۔ جیسے وہاں پر صرف خواص کو بلایا گیا تھا نا، تو یہاں پر بھی جلسہ میلاد میں صرف خاصوں کو بلایا جاتا ہے۔ کسی عام بندے کو محبوب کے جلسہ میلاد میں بلایا ہی نہیں جاتا اور وہ آ بھی نہیں سکتا۔ عالم ارواح میں روحیں موجود اور تمام انبیاء کی ارواح میں اس وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ آج اللہ نے کیوں بلا دیا۔ یقیناً حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت آدم صلی اللہ سے پوچھا ہوگا، بابا آج اللہ نے ہمیں اکٹھا کیوں فرمایا؟ یقیناً حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھتے ہوں گے کہ آج بھائی اللہ نے ہمیں اکٹھا کیوں فرمایا؟ اس عالم ارواح میں کچھ روایات ملتی ہے کہ اتنے میں بلندی سے ایک تخت اتارا گیا، دھیرے دھیرے نیچے آ رہا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول 1,23,999 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول ان کی ارواح کی جہاں پر کھڑی ہیں، تو کیفیت یہ ہے کہ سب کی نگاہ اس آتے ہوئے تخت پر ہے۔ یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اس تخت پر بڑا جمع شخصیت کو دیکھنے کو بے چین ہیں۔ جب تخت قریب آیا تو پھر تمام نبیوں نے دیکھا کہ اس تخت پر جلوہ افروز ہے تو ایک بندیر کی زلفوں والا، ماں ذات الحسن کی آنکھوں والا، جد اللہ کے ہاتھ والا، حسن و جمال و کمال کی انتہاؤں کا فائزہ اس تخت پر موجود ہے۔ تو گویا کہ رب نے اپنی شان کے مطابق جو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بھئی اے انبیاء اور رسول دیکھ رہے ہو میرا محبوب، یہ ہے میرا محبوب جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جس کے لیے کائنات کو سجایا گیا اور جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ علماء جانتے ہیں کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا، یہی وہ مقام ہے کہ جب رب نے عہد لیا، کس چیز کا عہد؟ رب نے عہد نبیوں سے یہ لیا، یہ ہے میرا محبوب، دیکھ رہے ہو نا اسے، جب تم اس کا زمانہ پاؤ تو اس کی اعانت کرنا، اس کی مدد کرنا۔
محبوب جس کے لیے نظام کائنات کو چلایا گیا، جب یہ مرحلہ آ گیا تو اب سوال ایک اور ذہن میں آتا ہے. ہم عام انسان تو بات بھول جانے والے ہیں نا، بھول گئے، مگر نبی تو نہیں بھولتا، رسول نہیں بھولتا. انبیاء آتے رہے مگر وعدہ یاد ہے. آدم آئے ہیں، وعدہ یاد، ذکر کیا ہے نبی آخر الزمان کا، ہر نبی نے ذکر کیا. مگر میرے عزیز دوست بھائی بیٹے، سوال ابھی اپنی جگہ پر قائم ہے. بھائی ذکر تو کیا ہے، مگر وہاں تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ جب زمانہ مصطفیٰ کا پاؤ تو اعانت کرنا. ابھی مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی نہیں، ذکر پہلے کیسے ہو گیا؟ تو پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ جس دور میں آدم آئے ہیں، دور آدم کا ہے، زمانہ مصطفیٰ کا ہے. جس دور میں شیس آئے ہیں، جس دور میں ابراہیم خلیل اللہ آئے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ آئے ہیں، جس دور میں تمام نبی آتے رہے، ادوار ان کے ہیں، زمانہ مصطفیٰ کا ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید ایک بات آگے بڑھانے سے قبل میرا ایک خیال، اسے آپ نفسیاتی مسئلہ سمجھیں یا ایمانی مسئلہ سمجھیں، جو بھی سمجھنا چاہیں. پاکستان کے صورت میں جاتا ہوں تو جب نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت ہوتا ہے بلند اور جواب میں لوگ خاموش رہتے ہیں نا، تو مجھے بے چینی. بھائی ذکر کرنا ہے خدا کا، ذکر کرنا ہے مصطفیٰ کا، یہاں پر جھجک نہ ہو. اگر نعرہ میں لگواؤں تو جواب دیں گے انشاءاللہ، ایمانی قوت کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ، سینے کے زور کے ساتھ. نعرہ تکبیر، ہاں ٹھیک ہے، اب صحیح بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ انداز ہونا چاہیے. اب یہ ہوئی نا بات، اور مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے والے وہ ملائکہ جو پرواز کرتے ہوئے بارگاہ گنبد خضرا کی مدین میں جا رہے ہوں گے، بارگاہ مصطفی کی طرف جا رہے ہوں گے، آپ کے ان نعروں کے جواب سن کر ذرا رکے ہوں گے، گردنیں جھکا کر دیکھا ہوگا اور جا کر عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، آپ کے دیوانے آپ کے نام پر جھوم رہے تھے. یہ ہے انداز. ہر صاحب ایمان نے، جہاں ہر نبی نے رسول نے ذکر کیا نا، صاحب ایمان نے حضور علیہ السلام کا ذکر مدت رسول اپنے اپنے انداز میں کی، اپنے اپنے رنگ میں کی. ایک آواز تو اٹھی تھی بریلی شریف سے، نعمتیں بانٹ جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹ کا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ہم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اس طرح محبت بھری آواز بریلی شریف سے اٹھی تھی نا. ایک محبت کی آواز فارس کے صحراؤں سے بھی اٹھی. ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکت با امید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد. یا رسول اللہ، جنگل کے تمام غذا، جنگل کے تمام ہرن اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے آپ کی آمد کے منتظر ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی تو ہوگا کہ آپ کا گزر ان جنگلوں سے ہو. حضور آپ کو کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے، حضور آپ صرف اشارہ فرمائیں، جنگل کے تمام ہرن اپنے سروں کو ہاتھوں پہ لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. جب عشق و محبت کی بات آتی ہے نا، تو عشق میں ڈوبی ایک صدا
حضور سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کمال کا انداز ہے ان کا بھی، وہ فارسی کے اشعار ان کا ترجمہ سن کے پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں گر یار من بے آیت جگر را کنم کباب سر را پیالہ سازم خون را کنم شراب تن را رباب سازم رنگ ہائے تار تار ہر تار می بگوید اے یار یار یار. اب ذرا ترجمہ سنیے گا اور سر دھنیے گا، لکھ لیجیے گا. آپ کہتے ہیں گر یار من میں آیت، اگر میرا محبوب آ جائے، اگر میرے محبوب کی جلوہ گری ہو جائے، اگر میرا محبوب میرے سونے بیڑے میں تشریف لے جائے. گر یار من میں آیت جگر را کنم کباب. لوگوں سن تو لو، میرا محبوب آئے تو صحیح، اس کی آمد کی خوشی میں اپنے جگر کے کباب تیار کر دوں. سر را پیالہ سازم پورا کنم شراب، اس کی آمد کی خوشی میں اپنے سر کا پیالہ تیار کروں اور اس پیالے میں اپنے خون کو بطور مشروب انڈیل دوں. تن را رباب سازم رنگ ہائے تار تار. اور وہ آئے تو صحیح میرا محبوب، آئے تو میرے بدن پورے کا پورا بدن اس خوشی میں، اس کی آمد کی خوشی میں میرا بدن رباب بن جائے، میرے بدن کی تمام رگیں اس رباب کی تاریں ہو جائیں. ہر تار می بگوید اے یار یار یار. اور پھر وہ ایسا کہ اس رباب کی جس تار کو چھیڑ دیا جائے، ہاتھ لگا دیا جائے تو آواز ایک ہی نکلے، او میرے پیار، او میرے یار، او میرے محبوب. ہر نبی نے، ہر رسول نے، ہر صاحب ایمان نے اپنے اپنے انداز میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا ہے، مدحت رسول کی ہے. آپ کی اس پیار بھری محفل میں ایک بندہ یاد آ رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت سے 1000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھا اور عشق کا ناز اسے بھی ڈس چکا تھا. یہ بندہ کون ہے؟ ابھی حضور کی ولادت نہیں ہوئی، حضور کی ولادت سے کتنی دیر پہلے کی بات؟ 1000 سال پہلے. ابھی مسیح علیہ السلام بھی نہیں آئے. یہ بندہ کون ہے؟ نہ تو یہ نبی ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ کسی نبی رسول کا یہ صحابی ہے، نہ یہ کوئی ولی ہے، نہ کسی ولی کی محفل میں بیٹھنے والا. یہ بندہ سیدھا سادہ دنیا دار بندہ، بلکہ کہنے دیجیے اقتدار کا حریص بندہ. دنیا اسے جانتی ہے تو طبا اول کے نام سے جانتی ہے. یمن کا بادشاہ، ہجری خاندان کا یہ چشم و چراغ، اور طبا اس کا نام ہے. اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی، خیال آیا کہ آدھی دنیا پر کیسر کی حکمرانی ہے، آدھی دنیا پر کسرا کی، اور یہ عرب کا خطہ ہے جو ابھی تک کیسر اور کسرا کی دست برد سے آزاد ہے، بچا ہوا. اگر کسی طرح اس عرب کی دنیا پر میرا قبضہ ہو جائے تو یہاں پر میرا سکہ چلے گا، میرا بھی نام ہوگا. جب اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو اس نے وزیروں کو بلا لیا، مشیروں کو بلا لیا، جرنیل اکٹھے کر لیے. اس نے کہا کہ مجھے طریقہ بتاؤ کہ میں عرب پر حکمرانی کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ پہلا حملہ کہاں ہو. انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہمیں وقت دو. نقشے بچھا لیے، سر جوڑ دیے، مشاورت شروع ہوئی. مشاورت کے بعد
یہ سارے وزراء جرنیل اکٹھے بیعت زباں ہو کر کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، اگر تو چاہتا ہے کہ پوری عرب کی دنیا پر تیری حکمرانی ہو جائے تو جا کر پہلا حملہ یثرب پر کرو، یثرب شہر پر قبضہ جماؤ، وہاں پر حکمرانی کرو، دھیرے دھیرے سارا عرب زیر لگی ہوگا۔ بادشاہ نے، یمن کے بادشاہ نے اپنی فوجوں کو لیا، لشکریوں کو ساتھ لیا، اسلحہ بردار ساتھ ہیں، صحراؤں کو، بیابانوں کو، جنگلوں کو پار کرتے ہوئے یثرب شہر کے قریب آ گئے۔ اس وقت یثرب شہر کا ایک بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ شہریوں نے دیکھا کہ یمن کا بادشاہ حملہ آور ہوا ہے، قلعے کے اندر سے چلے گئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ بادشاہ نے آتے ہی کہا کہ بھئی تیر اندازی کرو، شام تک مجھے یہ قلعہ فتح چاہیے۔ اس کے فوجیوں نے تیروں کو برسایا اور بارش کی طرح برسایا، لوگ اندر زخمی ہوتے رہے۔ انہوں نے تیروں کے سامنے آگ لگا کر شہر کو جلانے کی کوشش کی، بلکہ کچھ حصہ جلایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جواب میں کوئی تیر اس قلعے سے ان لوگوں کی طرف نہیں آتا۔ جب کبھی یہ قلعے کی دیوار کے قریب آتے ہیں تو مزاحمت ہوتی ہے۔ شام ہو گئی، قلعہ فتح نہ ہوا، اور یہ جو فوجی تھے تھک ہار کر اپنے اپنے خیموں میں گئے تو کچھ روایات ملتی ہیں کہ اسی یثرب شہر کے قلعے کا دروازہ، چھوٹا دروازہ کھلا، 6 افراد شہر سے باہر آئے۔ انہوں نے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے، کندھوں پر پانی کے مشکیزیں ہیں، اور چلتے ہوئے سیدھا حملہ آور فوجیوں کے خیموں کی طرف آئے، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے یمن کے فوجیوں، تم بڑی دور سے آئے ہو، بڑی دور سے آئے ہو، جس نیت سے بھی آئے ہو، نیت ارادہ تمہارا جو بھی ہو، دور سے ہمارے علاقے میں آئے ہو تو ہمارے مہمان نا۔ ہم نے دیکھا کہ بادشاہ نے تو تمہیں آرام بھی نہ کرنے دیا، آتے ہی تیر اندازی پر لگا دیا۔ ہم دیکھ رہے تھے، تمہیں بھوک لگی ہوگی، ہمارے شہر کی کھجوریں جو بڑی میٹھی ہیں، کھجوریں کھا لو، ہمارے شہر کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، یہ پانی پی لو۔ وہ فوجی حیران ہیں۔ طبع نے کہا ان لوگوں کو ذرا میرے خیمے میں لاؤ۔ خیمے میں لایا گیا۔ طبع کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا لوگ جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کس نیت سے آیا ہوں؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں کہ طبع تیرا نام ہے، ہمجری خاندان سے ہو، یمن کے تم بادشاہ ہو، اپنے فوجیوں کو لے کر یہاں پہنچے ہو، ہمارے شہر پر قبضہ جمانا چاہتے ہو، ہمارے سروں کو تن سے جدا کرنا چاہتے ہو، ہمارے سینوں کو تیروں سے ترازو کرنا چاہتے ہو، ہمارے بچوں کو تم یتیم بنانا چاہتے ہو، ہماری بیویوں کو تم لونڈیاں بنانا چاہتے ہو۔ اے بادشاہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو طبع نے کہا جب یہ سب جانتے ہو تو کیا تمہارے اندر غیرت نہیں، تمہارے اندر جوش اور جذبہ نہیں؟ کیا تم لڑنا نہیں جانتے؟ میدان میں اترتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ یہ بات سن، ہمیں بزدلی کے تانے نہ دے، ہمارے بچے تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، مرنا اور مارنا بھی جانتے ہیں، بہادر ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب ہم اسلحہ لے کر میدان میں اترے نا تو بہت سے تمہارے فوجی مریں گے اور بہت سے ہمارے لوگ مریں گے، اور اے بادشاہ ابھی ہم مرنا نہیں چاہتے۔ عجیب بات، جب اس نے یہ کہا نا کہ مرنا نہیں چاہتے تو طبع نے کہا یہی تو بزدلی ہے کہ تم موت سے ڈرتے ہو۔ اس نے کہا بادشاہ موت سے ڈرتے نہیں، بالکل نہیں ڈرتے، لیکن ہمارے ساتھ معاملہ جو ہے نا وہ عشق کا معاملہ ہے۔ جس طرح میرے کچھ عزیز دوست بھائی بیٹوں کو یہ بات ابھی پوری طرح گرفت میں نہیں آئی، طبع نے بھی حیرت سے پوچھا تھا نہیں یہ میدان کارزار ہے، میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں مربت، محبت، پیار، مودت کہاں سے آ گیا؟
یہ عشق کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا بادشاہ تمہیں میں ایک داستان سناتا ہوں. جس طرح میں نے ایک داستان سنائی تھی نا، داستان عشق، ایسی ہی ایک داستان یہ آدمی بھی سنانے لگا ہے. اس نے کہا بادشاہ ہم نسل یہودی ہیں، ہم جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں نا نسل یہودی ہیں. میرا دادا بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس نے تورات اور زبور کو پڑھا، جانا، سمجھا، اس کا درس دیا. لوگ اس سے دور دراز سے تورات اور زبور سمجھنے آتے، صحف الہیہ کی تعلیم حاصل کرنے آتے. میرے دادا نے تورات میں پڑھا، زبور میں پڑھا، علماء سے سنا، سینہ بسینہ علوم میرے دادا تک پہنچے کہ اللہ رب العزت کو نبی آخر الزمان سے بڑا پیار ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی اور سجائی ہے تو نبی آخر الزمان کے لیے. کہتا ہے کہ جب میرے دادا نے یہ جانا تو میرے دادا کو بھی اس نبی سے پیار ہو گیا، اس نبی سے محبت ہوئی. میرے دادا نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ نبی آخر الزمان کس شہر میں آئے گا، نشانیاں کیا ہوں گی. اس نے کتابیں کھولی، جانا، پہچانا، سمجھا، اور یہ جانا کہ بھئی وہ عرب کے خطے میں آئے گا جہاں کھجوروں کی بغداد ہوگی، جہاں پانی کے ٹھنڈے اور میٹھے چشمے ہوں گے. بادشاہ میرے دادا نے عرب کے صحراؤں کو چھان مارا، وہ کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر گیا، شہر شہر گیا. اس نے جانا اور سمجھا، پھرتے ہوئے اس یثرب شہر میں آیا. تو بادشاہ اس آخری نبی کی شہر کی ساری نشانیاں اسی یثرب شہر میں مل گئی. جب یثرب شہر میں ملی تو میرے دادا کو یقین ہو گیا کہ نبی یہیں آئے گا. اس نے فلسطین کا علاقہ چھوڑ دیا، اپنے مال منال کو، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، شاگردوں کو ساتھ لیا اور عرب کے صحراؤں کو پار کرتا ہوا اسی یثرب شہر میں آ گیا. بادشاہ پوری طرح دلچسپی کے ساتھ توجہ سے سن رہا تھا. اس نے کہا اچھا تیرا دادا پھر اس نبی کی محبت میں آیا تو کیا تیرے دادا نے اس نبی کی زیارت کر لی؟ وہ کہتا ہے نہیں، زیارت نہیں کر پایا. میرا دادا دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، مگر جب اسے وقت ملتا تو لوگوں سے تذکرے کیا کرتا تھا نبی آخر الزمان کے. ساری زندگی انتظار میں رہا مگر اس زندگی نے وفا نہ کی. میرا دادا جب مرنے کے قریب تھا تو اس نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر اسی شہر کے اندر بنا دینا. صبح نے دوسرا سوال کیا تو کیا تیرے باپ نے پھر اس نبی آخر الزمان کی زیارت کر لی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ بھی انتظار میں تھا، اس نبی سے محبت کرتا ہے مگر وہ بھی زیارت نہیں کر پایا. جب وہ مرنے لگا تو اس نے بھی وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری قبر میرے باپ کی قبر کے ساتھ اسی شہر میں بنا دینا. صبح نے اب تیسرا سوال کیا، اچھا شہر کے باسیوں تم اپنی نسل میں سے تیسرے ہو، کیا تم نے اس نبی آخر الزمان کی زیارت کر لی پھر؟ اب وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ زیارت نہیں کی، اسی لیے تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں آ جائے. وہ کہتا ہے کہ عجیب بندے ہو، تمہاری زندگی میں وہ نہیں آیا تو بھئی ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں نہ آئے. عجیب نسل سے ہو، وہ نہ جانے کب آئے، مرتے جا رہے ہو، جانیں تمہاری نکلتی جا رہی ہے، مرتے جا رہے ہو، تہے خاک پہنچتے جا رہے ہو، وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے. اب ذرا جواب اس کا سنیے گا. اس یہودی عالم نے کہا اے بادشاہ وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے وہ آئے 100 سال کے بعد، وہ آئے 500 یا 1000 سال کے بعد، آئے گا تو اسی شہر میں آئے گا، چلے گا. محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب علی
کہتا ہے کہ اے بادشاہ، وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے وہ آئے 100 سال کے بعد، آئے 500 یا 1000 سال کے بعد، آئے گا تو اسی شہر میں آئے گا، چلے گا تو اسی شہر میں چلے گا، اور وہ اللہ کا نبی جب اس شہر میں چلے گا تو اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور مٹی جب ہماری قبروں پر پڑے گی، ہماری روحوں کو چین اور قرار آ جائے گا۔ تکبیر، رسالت، خلافت، عظمت مصطفیٰ۔ بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل پر اثر ہوا، اس نے کہا بھی ایسی محبت والے بھی ایسے بندے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا انڈٹھا سودا، یار اس نبی کو دیکھا نہیں، وہ نبی نہ جانے آئے کب آئے، اس کے انتظار میں ہیں، مرتے جا رہے ہیں، تہہ خاک پہنچتے جا رہے ہیں۔ ایسے پیار والے اس صبح کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور کہتا ہے کہ اے شہر کے باسیوں، میں صبح یمن کا بادشاہ ہمشری خاندان کا بیٹا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے عشق نے مجھے اب ایک بات سمجھا دی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرے، میرا کوئی فوجی تمہارے شہر کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، یہیں سے واپس جائے گا، مگر میری درخواست ہے کہ ایک مرتبہ مجھے اس شہر کو اندر سے دیکھ لینے دو۔ نبی آخر زمان کا شہر ہے نا، مجھے حسرت نہ رہ جائے، ایک مرتبہ شہر کو اندر سے دیکھ لینے دو۔ انہوں نے کہا بادشاہ آؤ دیکھو، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی اسلحہ بردار نہ ہو، کوئی تلوار والا، خنجر والا، نیزے والا، تیر والا، کوئی اسلحہ بردار تمہارے ساتھ نہ ہو، آؤ شہر کو دیکھو۔ بادشاہ چلا، وزراء چلے، دروازہ کھول کر جب اس کے وزراء، مشیران اور شہر کے باسی اندر گئے نا، تو صبح بھی باہر کھڑا تھا۔ یہودی علماء نے کہا اے صبح، اس شہر کو اندر سے دیکھنے کا تجھے بڑا شوق تھا، اب ہم نے دروازہ کھول دیا، اب شہر میں آتے کیوں نہیں؟ تو صبح جواب کہتا ہے اے لوگوں، پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ شہر کس کا ہے، پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ شہر کس کا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ شہر ہے رب کے محبوب نبی کا، اور مجھ طبع کو اس مقدس شہر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے تو اتار لینے دو۔ طبع نے جوتے باہر اتارے، سر جھکا کر اندر آیا، روتا ہوا کبھی اس دیوار سے لپٹتا ہے، کبھی شہر کی اس دیوار سے لپٹتا ہے، اور کہتا جاتا ہے کہ اے شہر کی در و دیوار، کیسی خوش قسمت ہو کہ تم نبی آخر زمان کی زیارت کرو گی، اور ساتھ کہتا ہے کہ اے شہر کی در و دیوار، وہ نبی جب آئے تو خدا را اپنے زبان حال سے مجھ طبع کا بھی سلام پیش کر دینا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہی طبع تھا، اسی طبع نے مدینہ منورہ میں، ایک روایت میں ہے کہ 1 مہینے تک قیام کیا اسی شہر میں، دوسری روایت ہے کہ 6 ماہ تک اسی شہر یثرب میں قیام کیا، فقط اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری قسمت جاگ جائے اور وہ نبی آ جائیں، مگر مملکت کے نظام پیچھے تھے۔ اب اسی طبع نے 2 منزلہ مکان یثرب شہر میں بنوایا، اور یہودی عالم کو کہا کہ یہ مکان میں نے اس نبی آخر زمان کے لیے بنا دیا، وہ جب بھی آئے نا تو یہ ان کا مکان ہے، اور اس مکان میں ان کے آنے تک تم ٹھہرو، تمہاری نسلیں ٹھہرے۔ اور ایک خط لکھا، خط کا مفہوم تھا اللہ کے نبی کی طرف طبع کا سلام، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کا زمانہ نہیں پایا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، مگر اے اللہ کے نبی، میں آپ کو دیکھے بنا آپ پر ایمان لایا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لایا، آپ کے الہ پر اور تمام شریعت پر ایمان لایا، اور مفہوم کا انداز یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن
جب آپ اپنے دامن رحمت میں اپنے گناہگار امتیوں کو جگہ دیں تو خدا را مجتبیٰ کو بھی یاد رکھیے گا۔ خط لکھا، بند کیا، مہر لگائی اور یہودی عالم کو تھما دیا اور کہا یہ اپنے پاس رکھو، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو یہ خط دے دینا، اگر تیری زندگی وفا نہ کرے تو یہ خط اپنے بیٹے کو دینا، وہ اپنے بیٹے کو دے۔ یہ خط اس نبی کی امانت ہے، اس تک پہنچنا چاہیے۔ خط دے کر صبح تو چلا گیا واپس، اب یہ خط کسی یہودی عالم کی نسل میں رہا اور 1000 سال کی مسافت طے کرتے کرتے نسل در نسل یہ خط پہنچا تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس کسی یہودی عالم کی نسل سے انتظار میں ہے، خط پاس ہے۔ یہاں ایک تصحیح کر دی جائے، حضور کی سیرت کی تقریباً تمام کتابیں، تقریباً اردو میں جتنی بھی ہیں تقریباً تمام کتابیں، ان میں ایک جملہ لکھا ہے جو آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا، کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں تو آپ مدینہ میں آ کر ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے۔ یہ سیرت کی تمام کتابوں میں پڑھا ہے، مگر مجھے اس جملے سے اتفاق نہیں ہے، کیونکہ جس مکان میں ابو ایوب انصاری ٹھہرے ہیں نا، یہ 2 منزلہ مکان وہی تو ہے جو طبا نے رسول اللہ کے لیے بنوایا تھا، کہا تھا کہ اس میں تو رہے اور تیری نسل رہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اب مدینہ میں جب مصطفیٰ آئے ہیں تو مصطفیٰ ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، مصطفیٰ تو ٹھہرے ہیں اپنے مکان میں، بلکہ یوں کہنے دو کہ ابو ایوب انصاری بطور چوکیدار مصطفیٰ کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا۔ بات کو اور ذرا سمیٹ لوں اور میں مدے کی بات آپ کو بتا دوں۔ یہ گفتگو شروع کیے ہوئے نا تقریباً 45 منٹ کے قریب ہو گئے ہیں، اور عجیب بات اور حسین بات اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی، ابھی یہ صرف تمہید کا سلسلہ چل رہا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ میں نے دعائے ابراہیمی پڑھی ہے نا، تلاوت کی، ابھی اس پر پہنچا نہیں ہوں لیکن پہنچ رہی ہے۔ اس مرحلے پر حضرت ابو ایوب انصاری کو معلوم ہوا نا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، انہوں نے ابو جعفر کو بلوایا اور کہا کہ بھائی بات سن، یہ ایک خط ہے نسل در نسل ہمارے پاس، اس خط کو تو جا اور بارگاہ مصطفی میں لے جا۔ وہ بات نبوت اور رسالت کی کرتے ہیں نا، یہ چھپا کر لے جانا، کسی کو دکھانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ اب قاصد نے وہ خط لیا اور ابا کے اندر چھپا دیا، اوپر سے بند باندھ لیے اور سیدھا چلا بارگاہ مصطفی کی طرف۔ صبح کے مقام پر رسول اللہ موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود، حضور ارشادات فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، باتیں ہو رہی تھی کہ دور سے آتے ہوئے قاصد کو رسول اللہ نے دیکھا آ رہا ہے، اسے دیکھ کر حضور مسکرائے اور مسکراتے ہوئے جو صحابہ سامنے بیٹھے تھے انہیں رسول اللہ نے فرمایا رستہ دینا، رستہ دینا، نہیں آپ بیٹھے رہے، صحابہ سے حضور نے فرمایا رستہ دے دو، درمیان سے رستہ بنایا اور اس قاصد سے کہا بھائی سیدھے چلے آؤ۔ اب یہ قاصد ہاتھ باندھے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے، بڑے ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں آیا۔ ابھی اس نے کہا کچھ نہیں، بتایا کچھ نہیں، اشارہ نہیں کیا۔ حضور پہلے سے فرماتے ہیں نا، لاؤ نا میری امانت، دو ہماری امانت۔ اس نے خط بارگاہ مصطفی میں پیش کیا، خط کھولا گیا اور صبح کا خط پڑھا گیا،
حضور نے دعا کے لیے دعا فرمائی تھی. یہ صحابہ کی تمام کتابوں احادیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے. ہر نبی نے ہر صاحب ایمان نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے والوں میں ایک نبی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. دو باپ بیٹا ہے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. بیٹا جبل کعبہ سے پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور باپ پتھر کے ساتھ پتھر جوڑ کر بیت اللہ کی تعمیر میں. اب یہ کائنات کا اہم ترین کام ہو رہا تھا. بیت معمور کے عین نیچے زمین پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر. اور اس کی جب تعمیر مکمل ہوئی نا تو کائنات کا اہم ترین کام مکمل ہوا. تو باذن اللہ اب یہ حکم تھا کہ اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا بھی ہے تو پوری کائنات کے لیے مانگا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان میں اپنا رسول بھیج دے. کچھ لوگ ہیں، عجیب بات ہے کہ کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور تحریرات میں یہ کہتے ہیں کہ بھی مصطفیٰ کو نبوت ملی تھی تو 40 سال کی عمر میں ملی. یہ اکثر کتابوں میں درج ہے کہ رسول اللہ کو نبوت ملی تھی تو 40 سال کی عمر میں ملی. جب وہ یہ کہتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے. کہنا وہ یہ چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا موقف اور ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری فکر وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ ہے. ابراہیم کی کیا سوچ ہے؟ ان کی دعا بتاتی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار وابعث ان میں مبعوث فرما. بعثت کا معنی لغت کی ہر کتاب میں علماء بیٹھے ہیں، ہر کتاب میں بعثت کا معنی بھیجنے کے ہیں. یا اللہ ان میں اپنا رسول بھیج، رسول بھیج، رسول بھیج. اور سیدھی سی بات ہے، یہ بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. جو پہلے سے موجود نہ ہو اس کے لیے بعثت کا لفظ نہیں آیا کرتا. اب یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہر مقام پر نبی ہے. اللہ کا نبی عالم ارواح میں ہو تو نبی، عالم ازل میں ہو تو نبی، عالم ابد میں آئے تو نبی، عالم دنیا میں ہو تو نبی، عالم برزخ میں ہو تو نبی، عالم محشر میں ہو تو نبی، عالم لاہوت میں ہو تو نبی، عالم ناسوت میں ہو تو نبی. اللہ کا نبی مسجد میں ہو تو نبی، منبر پر ہو تو نبی، تکلم کرے تو نبی، تبسم کرے تو نبی، کلام کرے تو نبی، حسین چہرے پر زلفیں لے آئے تو نبی، حسین چہرے سے زلفیں جھٹک دے تو نبی. ہر حال میں نبی ہے، ہر حال میں رسول ہے. اور کس رسول کے لیے دعا؟ جسے کائنات کا حسن و جمال و کمال عطا کر کے رب نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر. یا اللہ وہ رسول تھے، وہ رسول جسے تمام خوبیاں عطا کی گئی. اور رب نے بھی مصطفیٰ
وہ حسن و جمال و کمال اور تمام نعمتیں عطا کر کے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب آپ کو حسن دیا ہے تو بے مثل و بے مثال، جمال دیا تو بے مثل و بے مثال، کمال دیا تو بے مثل و بے مثال، علم دیا تو بے مثل و بے مثال، علم دیا تو بے مثل و بے مثال۔ جب بات مصطفیٰ کے حسن و جمال و کمال کی آتی ہے تو جبریل امین نے کچھ گزارشات کی تھی بارگاہ مصطفی میں، اور انہی جبریل کی انہی گزارشات کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار کے کالم میں ڈھال دیا۔ ذکر جبریل کرتے ہیں آفا کہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو ذات دیگری۔ جبریل عرض کر رہے یا رسول اللہ آفا کہا گردید ام، یا رسول اللہ میں آسمان کی بلندیوں پر رہا، میں مشرق اور مغرب کو دیکھتا رہا، شمال اور جنوب کو پرکھتا رہا۔ یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے ہنسی دیکھے، بڑے بڑے محجبی دیکھے، بڑی بڑی خوبیوں والے دیکھے، بڑے بڑے کمالات رکھنے والے دیکھے۔ یا رسول اللہ میں نے آدم کو بھی دیکھا، آدم کے انداز تبلیغ کو بھی دیکھا، میں نے نوح کو بھی دیکھا، نوح کے گریہ افزاری کو بھی دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم کے انداز ادا کو دیکھا، میں نے اسماعیل کو دیکھا، اسماعیل کی انداز وفا کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے جاہ و جلال کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کے دستے کمال کو دیکھا، میں نے یوسف کو دیکھا، یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا۔ مگر یا رسول اللہ مجھے یہ کہنا پڑا آفا کہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو ذات دیگری۔ کہنا کیا چاہتے ہیں بھئی؟ بات مختصر سی ہونی چاہیے، بات بڑے اختصار سے کر دوں۔ جبریل عرض کیا کر رہے ہیں؟ جبریل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سارے حسینوں کے حسن ایک طرف، سارے جمیلوں کے جمال ایک طرف، کمال رکھنے والوں کے کمال ایک طرف، یا رسول اللہ آپ کی زلف کا ایک باب ایک طرف۔ آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، آپ جیسا حسن و جمال و کمال والا نہیں دیکھا۔ نہیں، کمال اتنا کہ جہاں لطافت، آخری بات ایک کرتا چلا جائے، نبی کے 8 معنی ہے مختلف، اس پر پھر کبھی بات ہو المخبر المخبر الطریق الواضح الخارج المخرج الظاہر السامع الصوت الخفی المرتفع۔ یہ المرتفع کہتے ہیں بلند مقام پر۔ نبی اپنی پوری قوم میں، ہر نبی اپنی پوری قوم میں ہر حال میں بلند مقام پر ہوتا ہے۔ یہ جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں نا، جس قوم میں آئے اس قوم میں وہ نبی کا علمی مقام اور مرتبہ سب سے بلند تھا، ہر پوری قوم میں۔ اس نبی سے زیادہ پوری قوم میں کوئی اور حسین نہیں تھا، علم والا اور کوئی نہیں تھا۔ علم میں یہ نبی سب سے بلند، علم میں سب سے بلند، حسن میں سب سے بلند، جمال میں سب سے بلند، کمالات رکھنے میں سب سے بلند۔ ہر نبی اپنی قوم میں، ذرا اندازہ لگا لیں کہ مصطفیٰ کوئی نبی آئے بنی اسرائیل میں، کوئی ایریا کا نبی تھا، کوئی ایک مقام کا نبی تھا، جس قوم پر آیا اس قوم میں اس نبی کے معاملے میں ہے کہ وہ المرتفع ہے، بلندی پر ہے۔ مگر مصطفیٰ کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے، اس کائنات وسیع اور اس کائنات، اس کے لیے وہ رحمت ہے اور نبی اور رسول ہے۔ اس کے رسول کے مطابق پوری کائنات میں مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی علیم نہیں، کوئی خبیر نہیں، مصطفیٰ جیسا پوری کائنات میں کوئی علم اور حلم والا نہیں۔ اور جہاں پر یہ مقام اور مرتبے کی بات ہے، وہیں پر المرتفع کہ جسمانی طور پر بھی سب سے بلندی پر ہے۔ اس انداز میں کہ ایک مکان ہے، عالم مکان کی آخری سرحد
جسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد عالم لامکاں ہے. اصول یہ ہے کہ لامکاں کی کوئی چیز عالم مکاں میں نہیں آتی اور عالم مکاں سے کوئی چیز لامکاں میں جاتی نہیں ہے. تمام ملائکہ، تمام فرشتوں یہ سب سے زیادہ لطیف نور ہے جبریل کا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. بات سمجھ آ گئی. اور حضور علیہ السلام کو جبریل امین صاف لے کر جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کی بلندیوں تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک. جب وہاں آئے نا تو حضور نے فرمایا جبریل تو نے بڑا ساتھ دیا، یہاں تک آئے ہو تو چلو نا ذرا آگے بھی چلے. مسئلے کے مطابق جبریل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر لحظہ بھر بھی اس عالم مکان کی طرف لحظہ بھر بھی بڑھا تو تجلیات الہیہ کے ہلکے سے پردوں سے میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. حالانکہ ہے نور، جبریل کی روح بھی نورانی اور جس بدن میں یہ روح ہے وہ بدن بھی نوری. اور حضور فرماتے ہیں اچھا جبریل تو رک گیا نا، یہاں رک گیا، ٹھیک ہے پھر میں آگے جا رہا ہوں. اب حضور علیہ السلام آگے گئے ہیں. اصول یاد ہے نا، یاد کہ عالم مکان اور لا مکان کی یہ سرحد ہے. اس کا اصول تھا کہ عالم لا مکان سے کوئی چیز مکان میں آتی نہیں اور عالم مکان سے کوئی چیز لا مکان میں جاتی نہیں. اصول اپنی جگہ پر، مگر مصطفیٰ تو جا رہے ہیں. تو پھر کون سی بات سمجھ آتی ہے؟ بات ایک ہی ہے، اصول تو ٹوٹتے نہیں ہیں، اصول اپنی جگہ پر ہے، مگر بات ایک ہی ذہن میں آتی ہے کہ اسی کا جلوہ اسی کو پانے اسی کی جانب بھی جا رہا ہے. تو جلوہ بھی اسی کا ہے، اسی کا جلوہ اسی کو پانے اسی کی جانب بھی جا رہا ہے. مصطفیٰ صرف گئے نہیں ہیں، گئے بھی ہیں اور پھر آئے بھی ہیں. اور ایک اور بات ذکر کر دوں، جب موسیٰ کلیم اللہ رستے میں کھڑے تھے نا اور بار بار بھیجا جا رہا تھا کہ جائیں نمازوں میں تخفیف کریں، اور حضور بار بار تشریف لے جا رہے ہیں، بار بار. اس کا مطلب ہے کہ اس لا مکان سے مکان کی طرف آنا جانا ایک مرتبہ لا مکان میں جا رہا ہے. تو اس کپڑے کی لطافت بھی جبریل کے نور سے زیادہ لطیف ہوگی. اسی لیے تو نہیں چلا نا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا اور آگے بڑھوں. اسی سفر میں، سفر معراج میں حضور کے سر پر جہاں دستار ہے، جہاں لباس ہے، آپ کے نالین مبارک بھی کرنے ہیں. نالین وہ تو خالصتاً زمین کی چیز ہے نا. ایک جانور نے جنم لیا تو زمین پر، پلا بڑھا تو زمین پر، ذبح کیا تو زمین پر، کھال کھینچی تو زمین پر، اس چمڑے کو رنگا گیا تو زمین پر، چمڑے کو کاٹ کر جوتا بنایا گیا تو زمین پر. ابھی تک یہ کثافت کی کثافت. مگر مصطفیٰ لا مقام میں جاتے ہیں جہاں لباس نہیں جلا وہاں حضور کے نالین بھی نہیں جلے. پھر کیا کہیں گے؟ اب یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں بھئی جو بات جبریل کو اپنی جگہ پر، مگر اب نالین کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی ہے. اسی چمڑے نے مصطفیٰ کے تلووں کو چوم لیا. جب مصطفیٰ کے قدمین کے تلووں کو چوما ہے، اب اس چمڑے کی لطافت بھی جبریل کے نور سے زیادہ لطیف ہے. اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میرے عزیز دوست بھائی بیٹے جنہوں نے اس تقریب کا انتظام و انصرام کیا، اس تقریب میں پہنچے یا پھر اس تقریب میں نہ پہنچ پائے، اللہ جل مجدہ
سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.